اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیزان گرامی، احکام میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے شکیات نماز۔ دیکھیں، شکیات نماز آغا سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق 22 ہیں، یعنی وہ شک جو نماز میں پیش آ سکتے ہیں وہ ٹوٹل 22 ہیں، لیکن آغا وحید خراسانی صاحب، آغا آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ 23 ہیں، یعنی آغا وحید خراسانی اور آغا مکارم شیرازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شکیات نماز 23 ہیں۔ وہ کیسے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آغا سستانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شکیات نماز 22 ہیں، ان میں سے 7 ایسے شک ہیں، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ ان 22 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 3 حصے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 7 ایسے شک ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی نماز کے دوران اگر انسان کو شک ہو تو تھوڑی دیر فکر کرے، سوچے، اگر اس کا ذہن کسی طرف نہیں جاتا تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر یہ 7 شک ہوں۔ اچھا، انہی 22 میں سے 7، یہی جیسے عرض کیا، 7 وہ ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اور 6 ایسے شک ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 6 اور 7 یہ 13 ہو گئے، باقی 9 شک ایسے بچتے ہیں کہ جو صحیح ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جب وہ شک ہو جائے ان 9 میں سے کوئی ایک، تو نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اپنا ایک حکم ہے، وہ انشاءاللہ اپنے اس موقع پہ بیان کریں گے۔ تو 7 وہ شک کے جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شک 2 رکعتی واجب نماز میں شک ہونا، جیسے صبح کی نماز ہے، اور اسی طرح مسافر کی نماز، یعنی نماز قاصر، ظہر و عصر و عشاء، جب انسان سفر پہ ہوتا ہے تو وہ قاصر پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو نماز صبح اور اسی طرح نماز قاصر جو کہ سفر میں پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر و عصر و عشاء، اگر اس میں شک ہو جائے تو وہ نماز باطل ہے۔ دوسرا شک جو نماز کو باطل کرتا ہے، باطل کرنے والوں میں سے دوسرا 3 رکعتی نماز جیسے مغرب ہے، اس میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ 4 رکعتی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ، تو یہ شک بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ چوتھا شک 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ، تو یہ بھی شک نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو تو یہ بھی شک نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح 3 اور 6 رکعتوں میں یا 3 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو تو یہ بھی شک نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح 4 اور 6 یا 4 اور اس 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو تو یہ شک نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اب وہ جو بات بتائی تھی کہ آغا سستانی صاحب کی نظر میں یہ 22 شک ہیں، جبکہ آغا وحید خراسانی اور آغا مکارم شیرازی صاحب کی نظر میں 23 ہیں۔ وہ 23 کیسے بنے؟ یہی جو شک نماز کو باطل کر دیتے ہیں، آغا سستانی صاحب نے یہ کہا کہ 7 ہیں، انہوں نے آغا وحید خراسانی اور آغا مکارم شیرازی صاحب نے یہ فرمایا کہ 8 ہیں۔
شکوک میں سے ایک شک انہوں نے اضافہ کیا، وہ کیا کہ نماز کے دوران انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون سی رکعت میں ہے، بالکل ذہن میں ہی نہ رہے کہ پہلی میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری کون سی رکعت پڑھ رہے، تو ایسا شک بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔